دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں مقابلہ رکھا ہے، تقابل رکھا ہے. تقابل پوئش ہے؟ پشتو بولنے والے بھی ہوں گے نا یہاں پہ؟ نہیں ہے کوئی پشتو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. اس کائنات میں ایسا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پشتو نہ بولی جاتی ہو. وہ دیکھو ہاں بیٹھے ہوئے ہیں پوئش ہے الحمد للہ. اور دیغت مغت خونے دکڑی، یہ کوئٹہ کی پشتو ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں رکھا ہے کمپٹیشن، مقابلہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ. آج جو ہم لوگ پیسوں کی ٹینشن میں رہتے ہیں نا، غربت، مہنگائی، پیسے، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہماری بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. بنیادی ضرورتیں تو ہر شخص کی پوری ہو رہی ہیں. شہر میں بھوکا مرنا بہت مشکل کام ہے. بھوکا مرنا، وہ خودکشی کرنے کی نیت سے ہی کوئی مرے تو مرے گا، ورنہ شہر میں، ہاں گاؤں دیہاتوں میں ہو سکتا ہے، شہر میں بھوکا نہیں مرتا آدمی. مرنے لگے گا تو اتنی تو لوگوں میں جذبہ ہے، کوئی نہ کوئی لا کے اس کو کچھ نہ کچھ کھلا ہی دے گا. بلکہ ہم نے تو فقیر ایسے دیکھے ہیں، آپ ہوٹل پہ کسی فقیر کو نہاری پیک کر کے دو، آگے جا کے بزنس کر رہا ہوتا ہے. وہ نہاری مناسب ریٹ پہ آگے بیچ رہا ہوتا ہے. پیٹ اللہ کا شکر ہے بھر ہی جاتا ہے انسان کا. تو ہم سب کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہے 2 ٹائم پیٹ بھر کے ہمیں روٹی مل جائے اور رات کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے، آرام سے ہم سو سکیں اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو یہ مل گیا اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ، چھوٹے موٹے نزلہ زکام، کھانسی، چھینکیں، یہ تو چلتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو 2 ٹائم کی روٹی پیٹ بھر کے مل جائے، رات کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے، ٹھیک ہے نا، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دیا. حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو جس کو پوری دنیا کی دولت مل گئی، اب وہ ٹینشن لینے کا ہے اس کا؟ اور آسانی سے ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رزق کے معاملے میں اللہ پہ ایسا توکل کرو، ایسا اعتماد کرو جیسا اعتماد کرنا چاہیے، تو تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو آتے ہیں پیٹ ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو ہمارا بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، بغیر توکل کیے بھی بھرا ہوا ہے ہمارا. تو صبح نکلتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، دوپہر کو بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، شام کو بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مزید بھر لیتے ہیں. 4 دفعہ ہر مسلمان کا پیٹ، اسلام میں ارکان 5 ہیں لیکن پیٹ کم سے کم کتنی دفعہ بھرتا ہے؟ 4 دفعہ بھرتا ہے. تو آج جو ہمیں ٹینشنیں ہیں، حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ تم اللہ پہ توکل کرو گے تمہیں انعام بہت بڑا ملے گا. صبح خالی پیٹ نکلو گے، شام کو گھر لوٹو گے پیٹ بھرا ہوا. مثال دی آپ نے پرندے کی. پرندوں کی مثال کیوں دی؟ دیکھو پرندہ جب صبح گھر سے نکلتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا آج دہاڑی کدھر لگے گی میری. پرندے کو پتہ ہوتا ہے؟ خالی پیٹ ہوتا ہے نا وہ، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ جی یہ آج کہاں مجھے روزی روٹی ملے گی، لیکن کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے اس کو. پھر مثال دی ہے پرندے کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرندے کی مثال دی ہے نا، یہ ایسے ہی مثال نہیں ہے، یہ پیغمبر کی مثال ہے. اس میں کوئی خاص باتیں ہیں، کچھ خاص اسباق ہیں. دیکھو پرندے کے ساتھ ہوتا کیا ہے. پرندہ جب اکیلا ہوتا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہوتا ہے، صبح نکلتا ہے کتنی روٹی ملتی ہے اس کو، شام کو جب آتا ہے تو اپنا پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟